اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنی التفکر، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تفکر کر سکوں، یعنی غور و فکر، سوچ و بچار، میں تفکر کر سکوں، والتدبر، اور گہرا غور و فکر کر سکوں، تدبر کر سکوں، لما، اس پر، یتلوہ لسانی، جو میری زبان تلاوت کرتی ہے، من کتابک، آپ کی کتاب میں سے۔ اے اللہ میری زبان آپ کی کتاب میں سے جو کچھ بھی تلاوت کرتی ہے اس کے اوپر مجھے گہرا غور و فکر اور اس کے اندر ڈوبنے کی توفیق عطا فرما، والفہم لہ، اور مجھے اس کا فہم عطا فرما دے، والمعرفۃ بمعانی، اور اس کے معنی پر کی پہچان عطا فرما دے، والنظر فی عجائبہ، اور اس کے عجائبات پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرما، والعمل بذالک، اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ما بقیت، جب تک میں باقی رہوں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے جی دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ البلاغۃ العمریہ میں درج ہے، صفحہ نمبر جلد 1 صفحہ نمبر 209، اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اے اللہ مجھے جو کچھ بھی میں تیری کتاب میں سے تلاوت کروں اس کے اوپر گہرے غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم مجھے دے دے، اس کے معنی کی پہچان عطا فرما دے، اس کے عجائبات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے عجائبات ہیں۔ اب عجائبات کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے کھلتے ہیں، یہ بڑی عجیب، یہ بڑی مختلف بات ہے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر شاید اس طرح کر کے نہیں سوچا کہ اس کے عجائبات کیا ہیں قرآن کے۔ والعمل بذالک، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، ما بقیت، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب میں نے جو خاص بات آپ سے شیئر کرنی تھی، جس کے لیے میں نے یہ چھوٹی سی آڈیو بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ ساتھیوں سے اپنی وہ معلومات اور جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں اپنے استاد صاحب سے، سعودی عرب کے استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، ابصار الاسلام صاحب، ان کی سعودی عرب والوں کی ایک ایپ ہے، ٹیلی گرام کے اوپر وہ آ رہی ہے۔ اگر آپ ٹیلی گرام اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے اوپر جا کے لکھیں نہج السلف فی اخذ القرآن، یعنی صحابہ کا طریقہ قرآن مجید کو سیکھنے کا، یہ اس چینل کا نام ہے، سعودی عرب کے چینل کا۔ اس پہ میں نے داخلہ لیا ہوا ہے اور رجسٹریشن کروا لی ہے۔ وہ 24 جون کو وہ پروگرام ان کا شروع ہوا تھا، اور اب تقریباً اس کو 2 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا ماہ شروع ہو گیا ہے۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں، جو استاد صاحب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ کار قرآن مجید کو سیکھنے کا کیا تھا۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 آیات لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا حبر الامہ، میری امت کا جو سب سے بڑا عالم ہے قرآن کا، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اور بھی 2-3 لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے قرآن سیکھیے، لیکن عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑا ریفرنس ہیں قرآن کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے دور میں یہ لازم تھا کہ جو شخص بھی قرآن سیکھتا وہ پہلے صرف 10 آیات لیتا اور اس کی تلاوت سیکھتا، پھر اسے حفظ کرتا، پھر اس کے اندر غور و فکر کرتا، یعنی اس کے معنی ڈھونڈتا، اور اس کی صحیح جو معنی کی پہچان ہے وہ حاصل کرتا، اور پھر اس میں گہرے تدبر کی کوشش کرتا، غور و فکر کی کوشش کرتا، اور پھر آخر میں ان آیات پر عمل کرتا، اور پھر اس طرح سے اگلی 10 آیات وہ لوگ لیا کرتے تھے، یعنی ایک وقت میں 10 آیات سے زیادہ وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے سعودی عرب کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہماری یہ چینل ہے، یہ بھی 10 آیات لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی تلاوت سکھاتے ہیں، 2-3 طریقے سے تلاوت درست کرواتے ہیں بندے کی، اس کے بعد پھر وہ اس کو حفظ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے معنی کے اوپر ان کی ویڈیو آتی ہے،
ایک معنی الکلمات کے نام سے، یعنی ورڈز میننگز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اس کی تفسیر ڈسکس کرتے ہیں، تفسیر کے اوپر ان کا پیپر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس میں ایک جو ہے وہ الوقف والابتداء، اس کو عربی میں گرامر آپ سمجھ لیں، گرامر کے اوپر ان کا ان آیات کی گرامر کیا ہے، کس طرح سے اس میں اسم کہاں ہے، فعل کہاں ہے، جملہ کیسے بنا ہوا ہے، کیا بات کہی گئی ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، اس طرح سے بہرحال یہ ایک اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لطائف کیا ہیں، یہ جو ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا گزری ہے نا کہ وَالنَّظْرَ فِي عَجَائِبِهِ، اس کے عجائبات کیا ہیں، ان 10 آیات میں کون کون سے عجیب نکتے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت گہری کتاب ہے۔ صرف اسی کتاب کے ذریعے سے امت مسلمہ میں جو عروج کا دور گزرا ہے ہمارا، وہ صرف قرآن پر محنت کے ذریعے سے گزرا ہے۔ تو بہرحال وہ اس طرح سے لطائف بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ فوائد بھی کچھ ایسے یعنی نکات ہی کہہ لیں، علمی اور عملی فوائد ان آیات کے کیا ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر العمل بالآیات پر ایک ان کی آ جاتی ہے، تحریر بھی ہوتی ہے اور ساتھ آڈیو بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ادھر سے میں تحریر کھول لیتی ہوں اور ادھر سے ان کی آڈیو لگا دیتی ہوں ہیڈ فون کے ساتھ، تو پھر سنتی رہتی ہوں۔ عربی میں ہے چونکہ سارا، تو میں نے اب یہ کیا ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا شروع سے ہی، مجھے نا بس ایسے میری پیاس پوری نہیں ہوتی، اور مجھے لگتا ہے کہ قرآن مجید پر ہم نے محنت نہیں کی ہے، تو مجھے بہرحال یہ بڑا ہی نیا کام لگا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت قرآن نہیں سنا تھا، نہیں سیکھا تھا۔ آپ یقین کریں میرے دل کی عجیب کیفیت ہے، میں لاہور گئی ہوں، میں نے شالامار باغ ہم دیکھنے گئے، تو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں چونکہ بہت ڈیپتھ میں قرآن کو سن رہی تھی اپنے استاد صاحب سے، تو وہ جو وہاں پر پانی کی آبشاریں ہیں، اور جس طرح سے بادشاہ سلامت مغل بادشاہوں نے اس کو بنایا، اور جس طرح وہ یعنی ارد گرد سینکڑوں باغات اور درخت ہیں، اور درمیان میں نہر بہہ رہی ہے، تو میں اس کا تصور دیکھ کر مجھے لگا کہ جنت کا ایک ایسے ادنا سی جھلک جو ہے نا، وہ شاید اسی سے کچھ ملتی جلتی جنت ہوگی۔ بہرحال میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے دل میں کس طرح سے قرآن الحمدللہ ایسے جگہ بنا لی ہے کہ مجھے کوئی اور چیز قرآن کے سوا یاد نہیں رہتی، دل نہیں لگتا میرا۔ میں صرف قرآن میں یعنی اس کو سیکھنے اور پڑھنے میں مجھے شوق سا ہو گیا ہے، اس کو حفظ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ اور اسی طرح سے ڈیفنس میں میری خالہ رہتی ہیں، وہاں پہ میں گئی ہوں، تو میں نے وہاں پر جو عریانیت دیکھی ہے، مجھے لگا لوگ زہر کھا رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، اتنی عریانیت، اتنا پیسہ، کرونا بھی گزرا، لوگوں کی حالت نہیں بدلی، لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا۔ اور بہرحال ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا دامن، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا اپنا دامن اس سے خالی ہے، یا کہہ لیں کہ ڈیپتھ نہیں ہے، ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی کارکنان کو رونق بخشیں، اور اس میں ایک حصہ مطالعہ قرآن کا اتنا سیریس رکھیں کہ سارے لوگ وہ فوٹو کاپیز پکڑ لیں، جس کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ میں نے 73 آیات پڑھ لی ہیں، اور تمام کی تمام آیات وہ ہیں جن میں سے ہر 10 آیت کے اوپر ہمارے استاد صاحب نے علمی اور عملی نکات نکالے ہوئے ہیں، معنی الکلمات بیان کیے ہیں، ان کو پڑھنا سکھایا ہے، پھر عمل بالآیات کے اوپر ان کی ویڈیو یا آڈیو چیزیں میرے پاس پڑھی ہیں ساری، یعنی میں نے پرنٹ نکال لی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میرے ساتھی اور میں، ہم سب ہر دفعہ 10 آیات کے اوپر اسی طرح سے بیٹھ کے سیکھیں اور پڑھیں، اور سمجھ لیں کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں، ہم پہلی دفعہ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو شاید میں کہتی ہوں کہ جو لذت مجھے ملی ہے، میرے ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ یہی لذت نصیب ہو۔ قرآن دنیا کی سب سے بڑی وہ دولت ہے جس کے بعد کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یا ہم مطلب بڑی عجیب سی کیفیت ہے جو شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے چند دن جو لاہور میں گزارے ہیں، میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ میں نے پرسوں کو چلے جانا ہے تیمیہ کے پاس، اس کی ڈیلیوری ہے، پرسوں وہ داخل ہو جائے گی، اور میں بھی شاید پرسوں یا چلی جاؤں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر ہم کل ہی ایک کلاس کر لیں، اور پھر جو ہے نا واپس آنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ہفتے انشاءاللہ چلتی رہوں گی۔ مجھے ہو سکتا ہے 8-10 دن لگ جائیں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں آئی ہوئی ہوں اور کل کا دن میرے پاس فارغ ہے، اگر آپ چاہیں تو سب سے پہلی جو نشست ہے
وہ ہم کل سے شروع کر لیں، اور پھر جس طرح سے بھی ہے اس کی ساری پلاننگ کریں بیٹھ کے اجتماع کارکنان کی، اور اس کو بہت سیریس لیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم نے سیکھنا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ کچھ کر سکیں گے۔ جب ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم تو سکھانے والوں میں سے ہیں، ہم تو اس وقت جماعت کے ارکان ہیں اور ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سیکھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے، اور ہم اس دعا کو بھی یاد کر لیں جو فہم قرآن کی دعا ہے، میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور اس پروگرام کو بھی سیریس لیں جو قرآن مجید کے لیے میری طرف سے میں نے سامنے رکھا ہے، اور اگر آپ مجھ سے بہتر کوئی شخص پائیں تو ضرور یعنی قرآن کو پڑھنا شروع کریں، جو بھی شخص اس میں آفر خود کو کر دے، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں۔ میں تو خود استاد سے سیکھ رہی ہوں، میرا تو صرف ٹرانسلیٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دینا ہے، ورنہ میرے پاس تو خود ابھی میں لرنر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، اور میری زندگیوں میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں اپنی عافیت اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمارے دلوں کو وہ سکون اور ہماری آنکھوں کو وہ قرآن سے نور، اور ہمارے سینے میں وہ ٹھنڈک عطا فرمائے جو صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔